بے حیائی اور زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا. میڈیا پہ ہر چیز آتی ہے، کوئی چھپی ڈکی نہیں ہے. اور زنا ایک ایسی بری عادت کہیں یا اللہ کا عذاب سمجھے کہ روایت میں آتا ہے جب بندہ بے حیائی کا کام کر رہا ہوتا ہے نا تو انسان کا ایمان اس سے نکل کر کھڑا ہوتا ہے. جب تک آپ بے حیائی کے کام میں مصروف ہیں آپ کا ایمان آپ سے نکل گیا ہے. اب اس بات کو یوں سمجھیے گا، ایک بندے کو اسی وقت اگر موت آ جائے تو ایمان تو نکلا ہوا تھا، اس کی موت کس مذہب میں آئی ہوگی؟ جی تو میرے بھائیوں، محبوب علیہ السلام نے فرمایا زنا عام ہو جائے گا. زنا سے مراد کیا ہے؟ کیا ایک بے حیائی زنا ہوتی ہے؟ آنکھوں کا زنا نہیں ہے، آپ کی سوچ کا زنا نہیں ہے. میری سوچ کتنی پاک ہے، میری نظریں کس کو دیکھتی ہیں، میرا ہاتھ کس کی طرف کس لیے اٹھتا ہے. آنکھوں کا زنا تو اتنا عام ہے، ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے پتر جو بلی ہے نا یا غاروں میں ہے یا مزاروں میں ہے، اب یہاں سے نکل کر نا موٹر سائیکل پہ، میں کسی رکشے پہ نہیں کہتا، رکشے پہ تو ہو سکتا آپ اپنی آنکھیں باندھ لیں، موٹر سائیکل پہ سائیکل پہ پیدل صرف ڈیفینس موڑ تک جائیں اور واپس آ جائیں، آپ کہیں مجھے گارنٹی دے دیں کہ میری نظر کسی عورت پہ نہیں پڑی. کیسے انسان بچے؟ آپ نے مارکیٹ کے اندر ایک چھوٹا سا صابن لانچ کرنا ہے تو عورت کی پکچر لگانی پڑے گی. ایک ٹیشو پیپر کو بیچنے کے لیے جب تک عورت کو اشتہار نہیں بنائے گا آپ ٹیشو پیپر نہیں بیچ سکتے. بے حیائی عام ہو جائے گی، عام ہے بازاروں میں. تو آج حال جا کے دیکھیں نا، اب تو بلکہ بازاروں میں جائے نا تو کپڑے بیچ رہے ہوں، ایک کپڑا بیچنا ہو، پایا بیچنا ہو نا تو عورت کا پتلا بنا کے رکھا جاتا ہے، مکمل اس کی شیپ بنائی جاتی ہے. صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ اس میں روح نہیں ہوتی. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا شراب عام ہو جائے گی. کیا آج شراب عام نہیں ہے؟ ہماری پارٹیوں کے اندر اتنی کولڈ ڈرنکس نہیں چلتی جتنی شراب چلتی ہے. آپ کے محلے میں مجھے پتا ہے وہ لڑکے پوچھتے رہتے ہیں، مسائل بتاتے رہتے ہیں، قاری صاحب آج فلاں محلے میں یہ ہوا، فلاں گلی میں یہ ہوا. مسائل آپ مجھ سے پوچھتے ہیں نا، آپ کو شاید ہمارے بزرگ ہیں وہ کہیں گے آج بزرگ کو مان ہے اپنے بچے پر، میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے. لیکن یقین کریں پتہ چلتا رہتا ہے ہمیں، کئی مرتبہ کئیوں کی باتیں ہوتی ہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کون کیا کر رہا ہے. شراب ایک ایسی بیہودہ چیز ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں خدا کی قسم، خدا کی قسم، شرابی جب مر جائے نا، مر جائے، شرابی مر جائے، اس کو قبر میں دفناؤ، مجھے قبر کے پاس کھڑا کر دو. جب دفنا کے چلے نا دوبارہ قبر کو کھولو، اگر اس کا چہرہ قبلے سے نہ پھرا ہونا تو میرا سر قلم کر دے گا. آپ کو شاید پتہ ہے یا نہیں پتا، بات کریں تو پھر کئی بندے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب پارٹی کی بات کرتے ہیں. ہماری سابقہ حکومت نے 70 سال کے اندر جتنے پاکستان میں شراب کے لائسنس جاری ہوئے نا، اس سے ڈبل سابقہ حکومت میں جاری کیے گئے لائسنس. آپ کے لاہور کے اندر لائسنس ہے، آپ آئیں لائسنس ہے، آرام سے شراب خریدیں، وہاں پہ بیٹھ کے پی لیں. جیسے روزے میں کہتے ہیں نا کہ جی سرے عام کھانا پینا نہیں ہے، پہلے کہتے تھے اب تو وہ بھی ختم ہو گیا ہے، سرے عام کھانا پینا نہیں ہے، لیکن ہوٹل پہ پردے لگائے جاتے تھے. اسی طرح آپ کے لاہور شہر کے اندر شراب پی جاتی ہے اور سرے عام بکتی ہے. ان چیزوں سے بچائیں. محبوب علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے شراب عام ہو جائے گی، بالکل عام ہے. فرمایا مرد کم ہوں گے
عورتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ آج عورتوں کی تعداد زیادہ، کتنی بچیاں بیچاری گھروں میں کنواریاں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتہ نہیں آتا، اور تعداد دیکھ رہے کوئی 50 میں سے 2-3 بندے یا 4 یا 10 بندے، مجھے نہیں لگتا 10 ہو، بہر ہو سکتا ہے 10 ہو۔ 3 بیٹیاں 1 بیٹا، 4 بیٹیاں 1 بیٹا، 5 بیٹیاں 1 بیٹا، ہر گھر کا یہی حال ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عورتیں زیادہ، مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں آئیں گی۔ اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث پاک ہے، عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ دور آئے گا ایک مرد بیچارہ 50 عورتوں کی سرپرستی کرے گا، حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ ایک عورت کس طرح لے کے جائے گی؟ جب عورت کا نامہ اعمال تولا جائے گا نا، نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اسے جہنم میں لے جائے، اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ وہ عورت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی مولا مجھے کچھ عرض کرنی ہے، مجھے کچھ عرض کرنی ہے۔ رب فرمائے گا بول، کیا بولتی ہے؟ یا اللہ مجھے اکیلی کو نہ بھیج، میرے ساتھ میرے باپ کو بھی بھیج۔ میں جس کے گھر میں پیدا ہوئی تھی کیا اس کا حق نہیں تھا میری صحیح تعلیم و تربیت کرنے کا؟ کیا نماز روزے کے مسائل مجھے سکھانا، مجھے اس چیز کا پابند بنانا؟ جو باپ اپنے بچے کو یا بچی کو صبح سکول کے وقت زبردستی اٹھا کے تیار کروا کے بھیج سکتا ہے، کیا وہ باپ اپنی بیٹی کو نماز فجر کے لیے نہیں جگا سکتا؟ کیا وہ باپ اپنی اولاد کو نماز فجر کے لیے سختی نہیں کر سکتا؟ ماں باپ فضیلتوں عظمتوں والے ہیں، لیکن خدا کی قسم رسول اللہ سے زیادہ ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا، اور وہ رسول اللہ ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ عام لوگ پہ کتنے لوگ ہیں ہمیں ایک روایت سناتے ہیں، 2-4 اللہ کے نبی نے ہر ایک کو معاف کر دیا، اللہ کے نبی نے ہر ایک کو معاف کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر مارنے والوں کو معاف کر دیا، اور ایک بالکل من گھڑت روایت اللہ کے نبی نے کچرا پھینکنے والی کو معاف کر دیا۔ یہ ساری روایت یاد ہے، نبی کا طریقہ یاد ہے، کیا نبی کا حکم یاد نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دو، 9 سال کا ہو تو مار کے پڑھاؤ۔ رحمت للعالمین محبوب، رحمت للعالمین محبوب فرماتے ہیں 7 سال کے بچے کو حکم دو اٹھ بیٹا نماز ادا کر۔ ہم کہتے نہیں بچہ جو تھکا ہوا، بچے نے ٹیوشن جانا ہے، اکیڈمی بھی جانا ہوتا ہے، رات کو لیٹ سوتا ہے، رات کو پیپر کی تیاری کرتا ہے، 7 سال تک کا حکم دو، 9 سال کا بچہ ہو جائے تو مار کے پڑھاؤ۔ معذرت کے ساتھ آج جن بچوں کو والدین کو شکایت ہے نا میرا بچہ میرا فرما بردار نہیں ہے، اس میں ان بچوں کا بھی میں قصور نہیں مانوں گا۔ جس رب نے وہ بچہ آپ کو دیا ہے، آپ نے اس بچے کو اس رب کا فرما بردار نہیں بنایا، تو وہ رب اس بچے کو آپ کا فرما بردار کیسے بننے دے گا؟ کیسے بھی اس بات پہ غور و فکر کیا ہے؟ یہ بچہ میرے پاس کیا ہے؟ میرا کیا ہے؟ میرا کچھ نہیں ہے، یہ ایک امانت ہے۔ اللہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، حقیقی ہمارا تو مالک و خالق، ہمارا پروردگار، ہمارا رب، ہمیں پالنے والا، ہمیں پیدا کرنے والا خالق و مالک اللہ ہے۔ جب میں نے اس بچے کو اس حقیقی خالق کا فرما بردار نہیں بنایا تو وہ اللہ اس بچے کو میرا فرما بردار کیسے بننے دے گا؟ وہ رحمت للعالمین آقا نے فرمایا ہے کہ 7 سال کا ہو تو حکم دو بیٹا اٹھ نماز ادا کرنی ہے۔ حقیقتاً
کبھی ہم نے سوچا ہے رات کو سوتے ہوئے ہم بچے کو کیا کہتے ہیں؟ بیٹا جلدی سو جا، صبح اسکول جانا ہے، صبح اسکول جانا ہے۔ کبھی کسی نے کہا بیٹا جلدی سو جا، صبح مسجد جانا ہے، صبح نماز کے لیے جاگنا ہے، فجر کی جماعت میں شامل ہونا ہے۔ اگر آپ کا بچہ جماعت میں شامل ہو جائے گا نا تو انشاءاللہ سکول اندر آٹومیٹک آ جائے گا۔ نماز کے بعد ناشتہ کرے گا، کھانا کھائے گا تو ہٹ کے اسکول ہی جائے گا نا۔ لیکن آپ نے بچے کا ذہن یہ بنایا ہے کہ بیٹا جاگنا ہے تو نماز کے لیے نہیں، اسکول کے لیے جاگنا ہے۔ ہاں تھوڑا سا پہلے اگر تو جاگ جائے تو نماز بھی پڑھ لینا۔ یہ نہیں کہا بیٹا تو جاگنا نماز کے لیے اور پھر جاگ جائے تو پھر چلو اسکول بھی چلے جانا۔ ہم نے بچے کا ذہن بنایا ہے، اپنے بچے کو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں، اور بچے کے بیچارے کا بھی قصور نہیں ہے۔ بچے کو بھی پتا ہے ابا جان بھی 9 بجے جاگتے ہیں، ابا جان نے بھی کہا ہوتا ہے امی جان کو ایسا ہے کہ بچے کو 7 بجے اٹھا کے تیار کر کے اسکول بھیج دینا، میں نے آفس لیٹ جانا ہے، 10 بجے جانا، مجھے 9 بجے جگا دینا۔ بچے کو بھی پتا ہے ابا جان خود نماز کے لیے اٹھ کے مسجد میں نہیں جاتے تو مجھے کیا حکم دیں گے۔ اگر باپ اٹھ کے تہجد ادا کرنے والا ہوگا تو انشاءاللہ بچہ نمازی بنے گا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ پہلا، سب سے پہلے باپ کو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ میرے مولا میرا باپ چاہتا تو میری تربیت کر سکتا تھا، میرے باپ نے دنیا کی تعلیم دلوائی ہے، ایف اے کروایا ہے، بی کام کروایا ہے، جو دنیا کی تعلیم ہے کروائی ہے، نہیں کرب نہیں سکھایا تو قرآن نہیں سکھایا، نماز نہیں سکھایا۔ آرڈر ہوگا اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اس کے باپ کو اس کے ساتھ لے جاؤ، پھر ہاتھ جوڑے کہ نہیں مولا ایک اور عرض ہے۔ آپ کو کیا ہے؟ مولا میرا بھائی جس کی میں غیرت تھی، جس کی میں غیرت تھی، غیرت کے معاملے میں میرا بھائی ہر حق میرے اوپر جتلاتا تھا، لیکن میرے بھائی نے کبھی مجھے دنیاوی معاملات سے روکا ٹوکا نہیں ہے، بے حیائی کے کاموں سے مجھے میرے فیشن سے نہیں روکا۔ حکم ہوگا اس کے بھائی کو بھی اس کے ساتھ لے جاؤ۔ یہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں۔ پھر عرض کرے کہ مولا ابھی تو میرا شوہر رہتا ہے، میرا شوہر مجھے چاہتا تو سدھار سکتا، میرے شوہر کے بعد ایک بہت بڑی پاور اور وہ تھا دعوی طلاق، مجھے ہلکی سی دھمکی دیتا تو میں فوراً سیدھی ہو جاتی، لیکن میرے شوہر نے مجھے پارٹیوں میں لے جانا گوارا کیا، میرے شوہر نے مجھے طرح طرح کے فنکشن میں لے گیا بنا سوار کے، لیکن میرے شوہر نے کبھی نماز روزے کی پابندی کا مجھے نہیں کہا۔ میرے مولا میرے ساتھ میرے شوہر کو بھی بھیج، حکم ہوگا اس کے شوہر کو بھی لے جاؤ۔ کہے کہ مولا ایک اور آخری عرض ہے، میرا بیٹا تھا، میرا بیٹا لاڈ پیار سے اپنی ساری باتیں منوا لیتا تھا، کیا کبھی میرے بیٹے نے میری آخرت کے بارے میں سوچا؟ کیا میرے بیٹے نے یہ احساس کیا جس بیٹے کے لیے میں دن رات محنت کرتی رہی، کیا اس بچے نے کبھی میرا احساس کیا کہ میری ماں جہنم سے بچ جائے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت 4 مردوں کو، باپ کو، بھائی کو، شوہر کو اور بیٹے کو ساتھ لے کے جہنم میں داخل ہوگی۔ آگے سنیے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال
نے فرمایا دین پہ چلنا اتنا مشکل ہوگا جتنا آگ پہ انگارہ رکھنا مشکل ہے. اور انسان قبرستان جا کے تمنا کرے گا کاش میں قبر کے باہر نہیں، میں قبر کے اندر ہوتا. یہی ہمارے صحابہ کو قرآن نے بھی کہا تھا نا، سکون تو قبر نہیں ہے. اگر جملے سمجھے جائیں تو حقیقتاً سکون قبر نہیں ہے. دنیا میں ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا، ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو گیا. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وقت میں برکت نہیں ہوگی. برکت نہیں، کل کی بات رکھتی، رمضان آیا تھا، کل کی بات رکھ رہی ہے. آج رمضان کا آخری دن بھی جا رہا ہے. زندگی نے وفا کی تو پتہ ہی نہیں چلنا دوسرا رمضان بھی آ جائے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سال مہینوں کی طرح ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں کی طرح ہو جائیں گے، ہفتے دنوں کی طرح ہو جائیں گے، اور دن ایسے چلیں گے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ لگا دی جائے نا تو وہ سوکھی لکڑی کتنی جلدی سے جل کے راکھ ہو جاتی ہے، اس طرح دن چلے جائیں گے. پتہ ہی نہیں چلے گا، ٹائم میں برکت ہی نہیں. بندہ کہتا ہے یار میں نے ابھی وہ کام کرنا، ابھی وہ کرنا، ابھی وہ کرنا، پتہ ہی نہیں چلا ٹائم کا. زکات دینا لوگوں پہ مشکل ہوگا، آج ہے لیکن مشکل. کیلکولیٹر کرے نا، اور حقیقت جب ہم نے اللہ کا 2.5% نہیں دیا نا، 2.5% اللہ کا حق نہیں دیا نا، تو حکمرانوں کو ہم 20% دے رہے ہیں. ایک بچہ چھوٹا سا نابالغ بچہ اتنی سی ٹافی لیتا ہے 5 روپے کی، 2.5 روپے، 2 روپے، 1.5 روپے، اس میں بھی وہ بھی ٹیکس دے رہا ہے. اللہ نے 100 میں سے 2.5 مانگے ہیں، وہ ہمارے بچے سے بھی 5 میں سے 1.5% لے رہے ہیں. آپ اپنی کوئی چیز خرید لے آئیں، صابن لے آئیں، بلکہ ہمارے ملک کا حال یہ ہو چکا ہے زکات لینے والا بھی ٹیکس دے رہا ہے. اللہ نے ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط کر دیے ہیں، یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی. فرمایا زکات دینا مشکل ہو جائے گی. زکات دینے کو دل ہی نہیں کرتا. ہم زکات کو ٹیکس سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے اوپر ٹیکس ہے، تاوان ہے، حالانکہ یہ اللہ کا حق ہے. میں نے دینا کہاں سے ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کے دیے میں سے تو دینا ہے. میں نے اپنے پلے سے کہاں سے دینا ہے؟ میرے پاس آیا تو کہاں سے؟ جب میں پیدا آیا تھا ہوا تو میری جیب بنی ہوئی تھی، جیب بھرنی کہاں تھی؟ میرے پاس تو پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا جب میں پیدا ہوا تھا. میں تو دنیا میں ننگا آیا تھا. یہ تو رب کا کرم ہے کہ جاتے ہوئے بھی اس نے کپڑا نصیب کر دیا ہے، اور اسی کے دیے میں سے 2.5 ہمیں دیتے ہوئے مشکل نظر آتا ہے. فرمایا زکات دینا مشکل ہوگی، لوگ اس کو تاوان سمجھیں گے. مرد اپنی عورت کا فرما بردار ہوگا، بیوی کا فرما بردار ہوگا. مجھے لگتا ہے یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، تقریباً ہر گھر کا یہی حال ہے. وہ میرے دوست کہتے ہوتے نا کہ ہوم منسٹر سے روم منسٹر سخت ہوتا ہے. مرد اپنی بیوی کا فرما بردار ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا. ماں باپ بیچارے رو نہیں رہے ہوتے. معذرت کے ساتھ ابھی سیزن چل رہا ہے، آپ خود بتا دیں کسی نے جتنی شوق اور ذوق کے ساتھ اپنی بیوی کے لیے شاپنگ کی، میں یہ نہیں کہتا ناجائز کیا یا حرام کیا ہے، جائز ہے، اس کے بھی حقوق ہیں، لیکن جتنے شوق اور ذوق کے ساتھ بیوی کی شاپنگ کی ہے، کیا اپنی والدہ کی بھی اس طرح کی ہے؟ کہ اپنی والدہ کو بھی کہا اپنی میرے ساتھ چلے، اپنی پسند کا جوتا لے لیں، اپنی پسند کا سوٹ لے لیں. آپ کہیں گے میں نے تو لے دیا ہے، لے تو لیا ہے، بازار گئے ہیں، بیوی کے ساتھ گئے ہیں، بیوی کو اس کی پسند کا لے دیا ہے، ماں کے لیے اپنی کوئی نہیں، یہی صحیح ہے، یہی بہت ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کی والدہ کو وہ پسند تھا یا نہیں؟ گھر کے اندر اگر آپ کی ماں ایک کہے کہ یہ کام ایسا ہونا چاہیے اور بیوی کہے کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے، تو اپنے ضمیر سے پوچھ کے بتائیے گا، خود کو بتا دیجیے گا کیا ماں کی مانی جاتی ہے یا بیوی کی مانی جاتی ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مرد اپنی بیوی کا فرما بردار ہوگا. ساڑھے نبی کی زبان ساڑھے واسطے ہے قرآن، اور یقیناً ایسا ہے، کوئی بندہ اس سے مکر نہیں سکتا. میرے نبی نے فرمایا تو ایسا ہی ہے. مرد اپنی بیوی کا فرما بردار اور اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا. اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا
بات سمجھیے گا نوجوان میرے محبوب نے فرمایا دوستوں سے میل جول زیادہ رکھیں گے، اپنے باپ سے کلام کم کریں گے۔ کیا جتنا ٹائم دوست رات کو 2 بجے اٹھ کے کال کر دینا، کدھر ہو، کیا کر رہے، آؤ نہ چلیں، گھومنے جاتے ہیں، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، دوپہر کو 12 بجے تپتی ہوئی دھوپ میں دوست فون کر دے، بائک بھی نکالیں گے، پیٹرول بھی ڈلوائیں گے، چلے بھی جائیں گے، لیکن والد صاحب کہہ دے بیٹا مجھے وہاں تک جانا ہے، ابا شام کو چلے جائیں گے، صبح چلے جائیں گے، بیٹا 2 منٹ 4 منٹ مجھے بھی دے دیا کرو، ابا میری اپنی بھی فیملی ہے، میرے اپنے بچے ہیں، ابا میرے پاس ٹائم نہیں، مصروفیات دفتر سے بہت لیٹ آتا ہوں، تھکا ہوا ہوتا ہوں۔ باپ نے کہا بیٹا آؤ 2-4 منٹ میرے پاس بھی بیٹھ جاؤ۔ یقین کریں والد صاحب کو آپ کے پیسوں کی نہیں، آپ کے ٹائم کی ضرورت ہے۔ کبھی اپنے ابا جان سے پوچھئے گا، آرام سے پیار سے بیٹھ کر ابا سنائیں کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے، صحت کیسی ہے۔ آپ کے والد صاحب کے دل میں جو خوشی ہوگی نا، یقین کریں آپ کی عبادتوں میں وہ لذت آپ کو نہیں ملے گی جو آپ کے والد صاحب کی اس بات پہ کہ آپ نے والد صاحب کو 2-4 مرتبہ پیار سے میٹھی باتیں کر دی، آپ کے والد صاحب کو جو لذت ملی ہے۔ اپنے والدین کا، میرے بھائیوں، والدین کا لحاظ کریں، والدین کو قدر کریں، یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جو چھن جائے تو پھر پچھتاوے کے علاوہ کوئی اور ہاتھ نہیں آتا۔ خدا کے لیے اپنے والدین کی قدر کریں، اپنے والدین کو رسپیکٹ دیں، تکلیف نہ پہنچائیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وَسَعْدَ الْقَبِيلَ فَاسِقُهُ، علاقے کا سب سے کمینہ بدماش، سب سے بدماش شخص جو علاقے کا سردار ہوگا۔ وضاحت مجھے لگتا ہے ضرورت نہیں ہے، شریف بندے کو تو کوئی مسجد میں پہلی صف میں نہیں آنے دیتا۔ علاقے کا سب سے بدماش، سب سے گنڈا انسان جو ہے نا، جو سب سے زیادہ گالیاں گلوچ کرنے والا بدماش ہے، بدتمیز ہے، اس کو سارے حدیث چودھری صاحب کہہ کے پکارے، چودھری صاحب کیا حال ہے، چودھری صاحب کیا حال ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وَقَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، قوم کا سب سے کمینہ، میرے نبی کی زبان میرے واسطے ہے قرآن۔ یہ لفظ میں عرض کر رہا ہوں، مذاق کی ضرورت نہیں ہوگی، مذاق پہ جاؤں گا تو پھر کئی بندے ناراض ہوں گے، ہمارے لیڈر پہ بات کر دی، ہماری پارٹی پہ بات کر دی، حالانکہ بات چھوٹی سی ہے کہ چور کی داڑھی میں تل کا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قوم کا سب سے کمینہ انسان سب سے بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا ہوگا، جتنے بڑے عہدے ہوں گے اتنے بڑے کمینے ہوں گے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وَأُكْرِمُ الرَّجُلُ مُخَلَّقَتِ الشَّرِّ، آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ لمبی میں مذاق نہیں کرتا، مثالیں تو ہزاروں ہیں۔ کبھی راستے میں کوئی پولیس والا موٹر سائیکل والے کوئی روک لینا یا تھانے میں جانا پڑے، ہم کیا کہتے ہیں، سر جی ہیلمٹ بھول گیا تھا، یہ کام تھا، وہ کام تھا، لائسنس یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جی کرتے رہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا جی نہ کریں، رسپیکٹ دیں، تمیز ہونی چاہیے، لیکن تمیز صرف وہاں سے جدا ہوتے ہیں، پیچھے آ کے اسی کو گالیاں دے دیتے ہیں۔ یہ تو ایک پولیس والا ہے نا، ہمارے محلے میں، ہمارے مساجد میں ہوتا ہے، امام صاحب کو، قاری صاحب کو، جی قاری صاحب کیا حال ہے، بڑے میٹھے میٹھے بولتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں تو برائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کی وجہ سے کی جائے گی۔ پولیس والے کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ کہیں کوئی FIR ہی نہ کاٹتے، چالان ہی نہ کرتے، عدالتوں میں رسوائی نہ کرتے، ذلیل نہ کرتے، ذلیل و رسوا نہ کرتے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگلے لوگوں پہ لعنت لوگ کریں گے، اگلے لوگوں پر۔ کیا ہم نے ایسے کمینے انسان نہیں دیکھے جو آج میڈیا پہ آ کے بیٹھ کے صحابہ کرام پہ بکواس کرتے ہیں، اہل بیت کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہیں؟ بلکہ ابھی اب 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، آپ کے ملک پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا بدبخت جس کو ہمارے نوجوان بہت زیادہ فالو کر رہے ہیں، الگ اعلان صحابہ کرام پہ بکواسات کرتا ہے،
میڈیا کے چینل پہ آ کے اس نے یہ لفظ بولا کہ اماں عائشہ صدیقہ ظالم تھی. اب بتائیں ملکی قانون کے تحت اس کا کیا حال ہونا چاہیے؟ ملکی آئین تو غریب کے لیے ہے نا. بس پرابلم اتنا ہے تو وہ ایک بڑی جماعت کا سپورٹر ہے، ایک سیاسی جماعت کا اس کے اوپر ہاتھ ہے، اور اس سیاسی جماعت کے جو ورکر ہیں وہ ایسے اندھے ہیں، انہیں مصطفیٰ جان رحمت کی زوجہ ہماری امی جان محبوبہ محبوب کائنات کی گستاخی نظر نہیں آئی، بلکہ وہ اس میں دلائل دے رہے ہیں. وہ اتنا بدبخت، کیا ہم اتنے ہیں؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگلے لوگوں پہ لعنت کہہ لیں گے، ان کو پورا بنا کہیں گے. صحابہ کرام پہ لعنت کی جاتی ہے. کیا ہم نے ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہم نے یہ نہیں دیکھا؟ امام حسین کو پاکستان کے اندر میں کہہ رہا ہوں، کتاب چھپی کتاب کراچی سے امام حسین کو باغی اور یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا. جب اس طرح کے لوگ آگے آئیں گے تو یہی حال ہوگا. ہمارا تو ایک عقیدہ ہے بھائی، ہم کسی کے بارے میں بول نہیں سکتے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. اگر ان کے آپس میں کوئی معاملات تھے تو وہ اللہ جانے یا وہ جانے. ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، اصحاب رسول کے بھی غلام ہیں، نبی پاک کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں، نبی پاک کے در والوں کے بھی غلام ہیں. میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا دور آئے گا ذلیل لوگ، ذلیل جن کو پہننے کے لیے جسم پر کپڑا نہیں ملتا ہوگا، لیکن وہ بڑی بڑی کوٹھیوں پہ فخر کریں گے. اور آخری بات، چونکہ باتیں مکافی ہیں لیکن ٹائم ہو گیا ہے، آخری بات عرض کر دوں. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دجال آنا ہے. انشاءاللہ دجال سے آگے کسی دن وضاحت کریں گے. دجال کے آنے سے پہلے 30 دجال اور آئیں گے. 30 دجال اور آئیں گے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ دجال کیسے ہوں گے؟ فرمایا ان سب کی نشانی یہ ہے کہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. میرے نبی پاک علیہ السلام کے دور میں بھی 2-4 آ گئے تھے. ایک عورت تھی سجا نامی عورت، اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کو بھی واسطے جہنم کر دیا گیا تھا. ایک مسلمہ قذاب تھا، اس کو بھی واسطے جہنم کیا گیا. صحابہ کرام نے کیا، اسلامی ریاست مدینہ نے کیا. علاقہ دوسرا تھا، ملک دوسرا تھا، اور ریاست مدینہ والوں نے اس جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے کو چاہ کے واسطے جہنم کیا تھا. لیکن آج ہماری ریاست کے اندر ایک نبوت کا دعویٰ کرنے والی بدبخت عورت کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہو سکی. پھر ریاست مدینہ کا دعویٰ ہونا، پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسلامی میں تو کہتا ہوں جمہوریہ پاکستان کہہ دو، آپ اسلامی نہ کہو. جس جمہوریت کے اندر رسول اللہ کی عزت پہ پیرا نہیں کیا جا سکتا، صحابہ کرام نے دوسری ریاست کے اندر، دوسرے ملک کے اندر وہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا اس کو واصل جہنم کیا. ریاست مدینہ ہے وہ اسلامی ریاست ہے. تو ہمارے ملک کے اندر اگر رسول اللہ کی عزت کے لیے، رسول اللہ کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے اگر کوئی قانون نہیں ہے، کوئی رولز نہیں ہے، تو ہمیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلانے کا حق نہیں ہے. جمہوریہ پاکستان کہلانا ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ پہلے دجال سے پہلے 30 دجال آئیں گے، جن میں سے ایک دجال 100 سال پہلے گزرا، جس کے ماننے والے آج بھی ہیں اور اسلام پہ اعتراض کر رہے ہیں، اسلام کو نقصان دینے کرا رہے ہیں. جو غلام قادیانی تھا، میں احمد کا لفظ اس کے لیے نہیں بولوں گا، احمد مجتبیٰ تو میرے آقا ہے، احمد مجتبیٰ میرے آقا ہے. وہ تو کانا دجال تھا، غلام قادیانی وہ دجال تھا. میرے نبی کے فرمان کے مطابق 30 ایسے آئیں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، وہ 30 کے 30 دجال ہوں گے. اللہ تعالیٰ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہمیں اس دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.